یہ گھر دکھنے میں بہت خوبصورت لگتا تھا۔ یہ گھر گلشن سلطان کہلایا کرتا تھا۔ اس گھر کے مالک سلطان رضا تھے۔ سلطان رضا شروع میں اتنے امیر نہیں تھے۔ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کے پاس بس ایک چھوٹی سی میڈیکل کی دکان تھی۔ سلطان رضا کے 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام ندیم اور دوسرے کا نام نصیر تھا۔ دونوں بھائیوں میں انتہا سے زیادہ محبت اور اتفاق تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سلطان رضا نے بہت ترقی کی۔ ان کی میڈیکل کی جو دکان تھی وہ سرکاری ہسپتال کے بالکل سامنے تھی۔ وہ ہمیشہ اصلی ادویات اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ لوگ ان پر اعتماد کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا کاروبار چل پڑا اور انہوں نے اسی شہر میں اپنی میڈیکل سٹور کی 10 برانچیں کھول لی۔ وہ برانچیں ہر وقت 24 گھنٹے کھلی رہتی تھیں۔ نصیر اور ندیم بھی کاروبار میں اپنے والد کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے اور ملازمین کی تعداد بھی بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ سلطان رضا نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی بہت دھوم دھام سے کی۔ دونوں بھائی بہت محبت اور اتفاق سے اپنی بیویوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ندیم کے 2 بچے تھے، عبد الرحمن اور عائشہ۔ نصیر کے 3 بچے تھے، حمزہ، مناہل اور دانیال۔ ان بچوں میں بھی اپنے ماں باپ کی طرح بہت محبت اور اتفاق تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ پھر اچانک ہی ان کی ہنستی کھیلتی زندگی کو کسی کی نظر لگ گئی۔ ایک خوفناک حادثے کے باعث سلطان رضا اور ان کی بیوی یعنی کہ ندیم اور نصیر کے والدین اس دنیا سے چلے گئے۔ ندیم نے بڑا بھائی ہونے کے ناطے سارے کاروبار کا انتظام سنبھال لیا۔ نصیر اپنے بھائی کی ہر بات کو اہمیت دیتا تھا۔ نصیر اور عبد الرحمن اپنے بچوں میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ عید کا موقع ہو یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، سب بچے چھوٹے چاچو یعنی نصیر کے ساتھ بازار جاتے اور خوب خریداری کرتے، آئس کریم کھاتے اور بہت اچھے دن گزر رہے تھے۔ ان سگے رشتوں کے درمیان دولت کی دیوار آ کھڑی ہوئی۔ اختیارات کی جنگ شروع ہو گئی۔ بڑے بھائی ندیم کے سامنے سر جھکانے والا نصیر سر اٹھا کر مقابل آ کھڑا ہوا۔ خاندان کے بڑوں نے معاملہ سلجھانے کی کوشش کی مگر بات بگڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ کاروبار الگ کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ محبت اور اتحاد کی دیوار گر گئی تھی۔ کاروبار تقسیم ہوا تو گھر بھی الگ الگ ہو گئے۔ وہ تو بچوں کے اسکول بھی الگ کرنا چاہتے تھے لیکن بچوں کے پیپرز کی وجہ سے ان کو رکنا پڑا۔ بچے یہ ساری صورتحال سے بہت گھبرا گئے تھے۔ وہ اسکول میں خوب باتیں کرتے اور جب چھٹی کا وقت قریب آتا تو وہ بہت اداس ہو جاتے۔ رمضان المبارک کا آغاز ہوا تو دونوں گھروں میں پہلے جیسی رونق اور گہما گہمی نہ رہی۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب دونوں گھروں میں سناٹا تھا۔ بچے بھی چپ رہتے تھے، اپنے والدین سے بھی زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ والدین نے بچوں کو آپس میں بات کرنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ عبد الرحمن ان سب میں سب سے بڑا تھا۔ سب بچے اسے بھیا کہتے تھے۔ بھیا ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، عید آنے والی ہے، اس طرح سے تو عید کا مزہ بھی نہیں آئے گا، دانیال بولا۔ مجھے کچھ سوچنے دو، یہ کہہ کر عبد الرحمن کچھ سوچنے لگا۔ چند منٹوں بعد اس نے سب کو مخاطب کیا اور بولا، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، ہمیں اس ترکیب پر فوراً عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں پھول اور کارڈ اپنے والدین کو بھیجنے چاہیے۔ ندیم شام کے وقت اپنی مین برانچ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک گلدستہ لے کر نوکر دفتر میں داخل ہوا۔ تازہ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو سے دفتر مہک اٹھا تھا۔ گلدستے پر ایک خوبصورت کارڈ پر لکھا تھا، جان سے پیارے بھائی ندیم کے لیے پیار بھرے پھولوں کا تحفہ، فقط نصیر رضا۔ ندیم کے پوچھنے پر ملازم نے بتایا کہ کورئیر سروس کے ذریعے یہ گلدستہ آیا ہے۔ کچھ ایسا ہی نصیر کے ساتھ بھی ہوا۔ مہکتے پھولوں نے اس کے دفتر کو بھی مہکا دیا تھا۔ بڑے بھائی ندیم رضا کا بھیجا ہوا گلدستہ دیکھ کر نصیر کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔
کاروبار کی تقسیم کے وقت اس نے کئی مرتبہ بڑے بھائی سے بے ادبی کی تھی، انہیں غصے سے گھورا تھا۔ بچے اپنی آزمائش اور ترکیب کا نتیجہ دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ دونوں دفاتر سے وہ ملازمین کے ذریعے لمحہ بالمحہ ہر بات سے باخبر تھے۔ اس وقت ان کے پاؤں مارے خوشی سے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے جب نصیر رضا اپنے بڑے بھائی ندیم رضا کے دفتر میں داخل ہو رہا تھا۔ لوہا گرم تھا، اس لیے وہ کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کچھ دیر بعد سبھی بچے ندیم رضا کے دفتر جا پہنچے۔ دونوں بھائیوں نے محبت سے ایک دوسرے کو دیکھا، بچوں کو دیکھا اور گلے مل گئے۔ دونوں رونے لگے اور ایک دوسرے سے معافی مانگنے لگے۔ تازہ پھولوں کے درمیان پھول جیسے بچے بھی کھڑے تھے۔ گلدستوں کا معاملہ حل ہوا تو دونوں بھائیوں نے جان لیا کہ کاروبار چاہے تقسیم ہو جائے لیکن محبت تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ ننھے پھولوں نے مہکتے پھولوں کا تحفہ بھیج کر ناگواری کی دیوار کو گرا دیا تھا۔ بچوں کی ترکیب کامیاب ہو گئی تھی۔ نصیر نے بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ننھے بچوں، کیا عید کی خریداری کے لیے تیار ہو؟ جی ہم سب تیار ہیں، بچوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا۔ میں بھی تیار ہوں، آ جاؤ مل کر بازار چلتے ہیں۔ نصیر کی آواز دفتر میں گونجی تو ندیم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ دونوں بھائیوں نے مل کر عید کی تیاری کی اور ایک ہی گھر میں دونوں بھائیوں نے، ان کی بیویوں نے اور بچوں نے مل کر عید منائی اور خوب ہلا گلا کیا۔